حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لکھا ہے کہ حکم ہوا کہ جنید علیحدگی کرنی ہے، مجاہدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ 14 سال لکھا ہے شیخ نے کہ حضرت نے مجاہدہ کیا، تو 14 سال کے بعد حکم ہوا کہ اے جنید اب مخلوق کا رخ کرو اور ہمارا قرب دو ان لوگوں کو۔ پھر کمال کیا حضرت جنید نے، حضرت ابو بکر واسطی، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر بڑے بڑے شہباز تیار کیے آپ نے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت واپس تشریف لائے نا، آئے ہائے کتوں لے آئی ہیں لوگ حضرت، تو ظاہر ہے کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت واپس آ رہے ہیں، خبر آگ کی طرح پھیلی سارے بغداد شریف میں کہ حضرت آ رہے ہیں، سارا بغداد امنڈ آیا حضرت کے استقبال کے لیے، ہیں جی، کسی نے پھول پکڑے ہیں، کسی نے ہار پکڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں۔ ابھی حضرت حدود شہر سے کافی پیچھے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جب دیکھا نا اس رنگ میں تو خود کو مخاطب کر کے فرمایا، جنید جی اینے ہار تینوں پہ تے 14 سال مجاہدے نال جڑا نفس تھلے کیتا ہو تو پھر اٹھ کھلونا ہے حضرت، تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت، ہیں کیا کروں، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آیت پہ عمل کیا، جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ اجازت تھی، مسافر تھے آپ، اور ابھی تھے بھی شہر سے کافی باہر، وقت بھی ابھی تھا۔ اب ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، جب ماننے پہ آتے ہیں تو خیر ہی مانتے ہیں، لیکن جب دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ اللہ ہماری ہے۔ مخلوق نے کچھ نہیں دیکھا حضرت، پھینکے پھول نیچے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت پہ سنگ باری شروع کی۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت اس طرح نہ بیٹھ گئے، پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے، ہوں چنگا رہے ہیں، کتوں لے آئیے اسی تو پالے حضرت جی ایڈا سنڈا۔ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن عرض کی، یا اللہ میں نے میرا نفس وخا، آواز آئی سائیں توکل کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ رب کریم تاں ویکھنا چاہنا مجھے پتہ لگے میرا دشمن کیویں دا، تاکہ میں بھی اگوں پھر اسے حساب نہ لڑوں۔ ویکھیا کہ سنڈا ہے وڈا جہا، پھونکا مارن ڈے ہے، آنکھ بیدار ہوئی، ہوئے 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 اینا پلیا دے۔ پھر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اخیر کر دیا، اخیر کر دی۔ پھر یہی لوگ ہیں جی، باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہوا۔ اور حضرت جی یاد رکھیو، جنہیں ماریا ہوئی پلوان جے، جنہیں ماریا ہوئی پلوان جے۔ جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے آکھے پیر بولے شاہ، اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑے جڑا کر بے وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر تیسرا حضرت جنید، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے جنہوں نے ٹالے حضرت نے تھلے، پتھر برستے رہے، آپ خود کو مخاطب کر گئے، جنید چنگا رہے ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے آپ پتھر کھا گئے سب کے۔ وہ ایک بچہ تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت پہ آ کے نا تھوک پھینک دیا۔ ہاں حضرت جی کدی کر کے تو دیکھو حضرت جی، ہے بڑا اوکھا۔ لیکن کسی نے کہا تھا نا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا۔ اب آپ سے وہ تھوک نہیں برداشت ہوا، اب روتے روتے گھر آ گئے۔ لیکن حضرت پھر وہ بھی تو بڑا کریم ہے نا، وہ لکھا ہے پھر غیب سے صدا آئی، جنید نہ رو۔ اور ان لوگوں کو کیا پتا کہ جنید کا ہماری بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ اگر میں ان لوگوں کو تیرے مقام سے آشنا کر دوں تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں ہیں۔ اب آگے بھی جنید تھے، عرض کیا رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے، جنید پھر اس طرح کرتے ہیں، آج کے بعد تو ہم پہ پردے ڈالا کر، ہم تیرے پہ ڈالیں گے۔ اللہ اس لیے حضرت میں بس اسی پہ شروع ہوا تھا، اسی پہ ہی بس ختم کروں۔ ہم تو مائل و کرم کوئی سائل نہیں حضرت،
آؤ لائیے، یہ مجھے بڑی پسند ہے حضرت، ہاں، اور ہے بھی اسی طرح حضرت قبلہ منظور احمد شاہ صاحب ساہیوال شریف، ٹھیک ہے، مدینۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، اور بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی، میرے پاس مجھے بطور تحفہ ملی تھی، اس میں حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بس اسی پہ جو ہے نا ہم معاملہ ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اس میں لکھا ہے آپ کے کوئی مرید تھے جن کا نام تھا حاجی اسماعیل، ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے، ٹھیک ہے جی، تو جب حج کر لیا نا تو حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، پھر مدینہ طیبہ گئے، وہ کہتے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، تو کیا ہوا، وہ ہوٹل کے جو کمرہ تھا دروازہ کھلا تھا تو اندر ایک بلی آ گئی، تو وہ تو پھر بلی تھی نا، جیتی جاگتی چلتی پھرتی ہیں، تو قربانیوں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہے، وہ کہتے ہیں محبت کا اظہار کیا، جو تھا وہ پیش کر دیا، اس نے قبول کر لیا، کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، مختصر کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ محبت اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، اور حضرت یہ میں اس بات کا خود شاہد ہوں، قبلہ مدینہ پاک کی کوئی چیز مدینہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، میں اس کا خود شاہد ہوں۔ ہم پہلی بار گئے تو ہم احد شریف سے ایک پتھر اٹھا لائے حضرت، اور اس سے خوشبو آتی تھی حضرت، گھر میں ہم نے رکھا، بلایا دوستوں کو، محفل کی ہم نے، خوشبو آتی تھی حضرت اس سے، لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ نہ خوشبو آنی بند ہو گئی، تو ہمارے سیالکوٹ کے بہت مشہور بزرگ تھے حضور قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ہم پتھر ان کی بارگاہ میں لے کے گئے، ہم نے کہا حضور یہ احد شریف کا پتھر ہے، اور احد کون ہے، اس کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، میں حضور جب لے کے آئے تھے تو خوشبو آتی تھی، اب خوشبو آنی بند ہو گئی، آپ نے فرمایا پہلے زندہ تھا، اب محبوب کے سے جدائی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہاں، تو میں نے کہا حضور اب یہ زندہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح رہے گا، فرمایا زندگی چاہتے ہو تو مدینہ چھوڑا ہو اس کو، ہم نے پھر ایک مدینے جاتے ہوئے رائی کو کہا بھائی بے ادبی ہو گئی ہے، یہ احد کا حصہ ہے، اور احد کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، انہوں جاندے ہیں پھر احد چھڑ دیں جا کے، کوئی چیز نہیں رہ سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کر لیا، ظاہر ہے وہ پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سارا کچھ معاملہ ہو گیا، اب لکھا ہے کہ جس دن نکلنا تھا نا تو رات کو نا نصیب جاگ گئے اور خود کو بارگاہ محبوب علیہ السلام میں کھڑا پایا، حضور نبی علیہ السلام نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا حاجی جس طرح تو آیا تھا نا اللہ تجھے اسی طرح خیریت سے لے بھی جائے، ہاں بس ایک کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہائے 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 رؤوف الرحیم، فرمایا ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اب اس میں لکھا ہے منظور احمد شاہ صاحب نے کہ وہ جو حاجی تھے نا انہوں نے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے کس طرح اجازت دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ مدینہ چھڈون لگا دے، چلے اور بلیاں بھی روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں، لیکن رونا ہی تو چھوڑ دیا حضرت، رونا ہی تو چھوڑ دیا حضرت، ہاں وہ میں یہ عاجز اکثر پڑھا کرتا ہے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا، اٹھاں سرگی کر چولی پھر ویکھاں خیر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ،
کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے۔ رویا کرو حضرت، رویا کرو حضور نبی علیہ السلام جی۔ میں چلو آخری پتہ نہیں ایسی باتیں سنانی چاہیے، لیکن بھائی ہمارا کام تو تربیت کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو علماء کے حالات ہیں، میں اگر یہاں کوئی صاحب زیادہ صاحب یا کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے، میں کسی کی بے ادبی نہیں، ہم تو خود پیروں کے ماننے والے ہیں، لیکن دیکھو کیسا ہمارے معاشرے میں ظلم ہے۔ وہ پیر صاحب ہیں تو آگے ان کے بیٹے ہیں، غیر عالم ہیں، غیر حافظ ہیں، قرات بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا ہے، جوتیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، داڑھی بھی ان کی شریعت کے مطابق پوری ہے۔ کیا ہے جی؟ اے جی پیر صاحب دے منڈے نے۔ لیکن یہاں العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ پیر صاحب دے منڈے نے، حضور دے وارث ہیں۔ آپ کے سامنے ہے سارا۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کر رہا، لیکن جو میرے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صاحبزادہ صاحب کچھ نہیں پتا، ان کو صرف اتنا ہی کہہ دو کہ لفظ فرض کی تعریف کر دیں۔ فرض ہے کیا؟ شریعت میں فرض کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ میں فرض کی کیا حیثیت ہے؟ فرض چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرض کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ واجب کیا ہے؟ فرض میں واجب میں فرق کیا ہے؟ نہیں پتا، لیکن کیا ہے، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ پیر صاحب دے منڈے نے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی وہ ایسی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسی ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز، جس نے کسی عالم باعمل سے مصافحہ کیا وہ ایسی ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ دیکھ لو آپ کے سامنے کیا بڑے بڑے اوکھے حالات ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا بندہ، بس اللہ کرے میرے پاکستان کی فضا بدلے۔ حضرت یہاں دیکھو نا، آج جو فاروق اعظم رضی اللہ نصاب دے دیا میں، آپ نے فرمایا اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کی کیا شان ہے، علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا۔ لیکن آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ہی۔ میں جو ہے نا کوئی معاملہ بن گیا بس مجھ پہ، مجھے نا وہ کوئی نکاح تھا اور تھا مہینے کے بالکل اینڈ پہ، مجھے کوئی تھوڑے پیسے درکار تھے اس نکاح میں شرکت کے لیے، تو اب مہینے کا اینڈ تھا، آپ میں بڑا پریشان، جمعے میں اسی طرح رش ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، میں کھڑا نہ سوچ رہا ہوں یار وہ فلانا بندہ ہے، تو انہوں جا کے کہنا کہ یار کو تھوڑے پیسے نا مینوں ادھار دے دے، سیلری آئے گی تو میں تینوں دے دیا گا۔ پھر کہا نہیں یار ممبر اور مصلی کی عزت کی بات ہے، اس نے سارے علاقے میں ڈنڈورا پیٹنا ہے، اس کو نہیں کہنا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک بندے پہ ڈن ہو گیا، لو جی سلام پڑھ لیا، دعا ہو گئی، احباب نے ملنا شروع کر دیا۔ ایک بندے نے نا حضرت بالکل اس طرح رول کیے ہوئے نا، اس طرح بالکل جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے کیے، اور میرے سلام لیتے لیتے نا میرے ہاتھ میں دیے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی گل سن، میں نہیں لینا کسی کو، تو میرے کان چ کہندا اج نہ کرو، اج لوڑ ہے۔ اب تو حضرت جی ہاتھ جوڑ کے اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھے، لیکن اس وقت تو وکھرا ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے آستانوں میں۔ آستانوں کا کام تو تھا نا، وہ اقبال نے کہا تھا نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائر رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں جی اسی تے انج مننا ہے، او بھائی انج نہ من جویں وڈیاں نے منے، تو بھی انج ہی من یار، یہ نہ کھیل کھیلنا یار، اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر، یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے۔ کیا تجھے حضور غوث اعظم سے بھی زیادہ پیار ہو گیا ہے؟ کیا تجھے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی زیادہ پیار ہو گیا؟ کیا شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی زیادہ پیار ہو گیا تجھے اہل بیت سے؟ تو بھائی اس طرح ہی من جویں انہوں نے منیا یار، نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت۔ اور میں بزرگ بیٹھے ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو۔ علی باجو کوئی محمد دا ویر بخا، سانو کیوں حضور دے ویر مکان لگے ہو یار؟ نہ یہ کلام حضرت علی کو گوارا ہے نہ حضور کو گوارا ہے۔ کیا حضرت جعفر طیار ویر نہیں ہے؟ کیا عقیل بھی نبی طالب ویر نہیں ہے؟ وہ خدا کا قسم، خدا کا واسطہ یار بند کرو ان بکواسوں کو اپنے سٹیجوں سے۔ وہ کیوں حضور کی رشتہ داریاں ختم کر رہے ہو؟ اس کے منہ میں کھا کو جس نے یہ کلام لکھا ہے، وہ حیا ہی نہیں کوئی بھی۔ وہ نہیں جی جو حضرت، میں کیا حضرت جعفر طالب نے دونوں بازو نہیں کٹوائے؟
حضرت جعفر تیار نے اپنے یار سٹیجوں کا رنگ بدلو یار، خدا کا نام لو، کیا کر رہے ہیں؟ کیا قلب مصطفیٰ میں مدینہ طیبہ میں گزرتی ہوگی جب ہماری سٹیجوں پہ یہ پڑھا جا رہا ہے علی باجو محمد دا کو ویر مخاسانو؟ کیا قلب حضرت مولا علی پہ گزرتی ہوگی؟ انہوں نے بھی ویر مکاشڑے، انہوں نے بھی ویر مکاشڑے، علی باجو کو پیر مخاسانو۔ میں کہتا ہوں چلو باقیوں کو تو سائڈ پہ رہنے دو، کیا امام حسن نہیں پیر؟ کیا امام حسین نہیں پیر؟ خدا کا نام لو یار، جملے بولنے سے پہلے سوچ تو لو۔ چلو میں کہتا ہوں پھر ان کو سائڈ پہ رہنے دو، پھر کیا امام باقر نہیں پیر؟ کیا امام جعفر صادق نہیں پیر؟ یار خدا کا نام لو یار، کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے، تھلے بہ، سانو نہ سنا ہے، ہاں سانو وہ سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے، سانو نہ سنا ہے، نہ اسی تیری سننی۔ عجیب تماشا لگا جی، میں آج آپ کو نیا کلام سنانے جا رہا ہوں، میں تو نواں نہ سنا، تم نے وہی سنا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، تو نہ سنا، تو سانو وہی سنا دے، زہ عزت و اطلاع محمد، تو سانو یہی سنا، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ تو اپنا نواں کول ہی رکھ، سانو نہ اپنا نواں دے تو کوئی، ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ، یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا۔ آج ایک نواں ہی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی وہ بھی سید حضرت ابو بکر سے افضل ہے، نہیں بھائی، حضرت ابو بکر ہی افضل نے میاں، یہی ابتدا سے لے کر انتہا تک موقف ہے سب کا۔ سیدہ کی اپنی شان ہے، صدیق اکبر کی اپنی شان ہے، حضرت جی جناب صدیق اکبر ہیں، خلیفہ رسول ہیں حضرت جی۔ ہاں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی ہر پتے پہ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چک کے نعرہ رسالت، صدیق تیری صداقت کو، ہلکی آواز ہے، صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری حیا کو، علی تیری شجاعت کو، معاویہ تمہارے عشق کو، صحابہ تمہاری محبت کو، نعرہ حیدری۔ جتنے یہ تھڑے باز ہیں بند کرو حضرت ان کو، اب بات مسلک پہ آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جڑی گولی ساڑھے لی لکھی ہے اسی نال ویلا کر کے پھرن دے دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے حضرت، آپ نہیں چپ رہنا، بولو اس بات پہ حضرت، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے جڑی گولی ساڑھے لی کھان نو تیار، وڈے نے بھی کھادی ہے نا تو اسی بھی کھا لیں گے تو کہڑی ایڈی گل آ، لیکن نہیں، اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے حضرت، ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے۔ بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا، جو نئی بات ہی ہم نے سن لی۔ جناب صدیق اکبر کیا ہیں یہ تو حضور کو پتہ ہے نا، ہوتے نو کی پتہ ہے، جنہاں دے یار نہیں ہونا نہیں پتہ۔ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یار نو یار نہ ملا دے، کو کیا پتہ یار ابو بکر کیا ہے، الو کے پٹھے نہ ہوں۔ فرمایا سب کا قضا کیا، ابو بکر کا اللہ کرے گا۔ فرمایا ابو بکر کیا لے آیا، کیا چھوڑ آیا؟ تو جو آیا تھا لے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ آئے تو باتیں کرتے ہو ہیں، اور چلو بیگانے تو کریں، جو ان کے نصیبوں میں یہ لکھا ہے، وہ اپنوں کو کیا ہو رہا ہے یار؟ او بھائی یہ تم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ برحال اللہ ہدایت دے۔ ایک دکھ تھا جو میرے اندر، میں نے بیان کر دیا اس کو، نہیں حضرت جی بالکل اس معاملے میں کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم صوفی ہیں، ہاں لیکن میں اب یہ مسجد میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، صوفی ضرور نہ خسرے نہیں کوئی بھی بھائی جی، اتنی بھی نہیں بات، اور اللہ کا شکر ہے یہ میں نے حالانکہ اس بات کو کبھی کوئی معنی نہیں دیا، چشتی، سوروردی، قادری، اللہ کا شکر ہے مجھے حضرت جنید سے اتنا پیار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت، کاکاواں میں نقشبندیاں داواں حضرت، مجھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے اتنا پیار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نقشبندی تو جا کے پاؤں ہی صدیق اکبر کے چومتے ہیں حضرت، مجھے نہیں پتا اتنے بڑے نقشبندی کیوں خاموش ہیں حضرت جی، بات ہے یار بھائی، یہ قرآن سمجھانے والے تھے لیکن کیا تھا بتا دیا، جب بات حضور کی آئے گی تو پاویں باپ بھی ہو تو صدیق تھپڑ دے مارے گا اس کو، ہاں اس لیے
اپنے اسٹیجوں کے رنگ بدلو، ایسے کسی تھڑے باز کو نہ بولنے دو، تھلے بہ لگا تو میرے نبی علیہ السلام دے ویر مکان، یار اتنے تو ساڈے کو ویر مکایا ہی کہنے تیری تون لا ہڑاں گے پڑھ کے، تھوڑے سامنے نبی علیہ السلام دے ویر مکان ڈے نے، تسی اللہ دے بندے پیسے سٹن ڈے دے سارے ہونا نہیں حضرت، بالکل نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ میرے نبی علیہ السلام کی امت کی خیر فرمائے، بالکل یہاں کوئی سمجھو